الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النصر پڑھیں گے، یعنی 110ویں سورت۔ سورۃ النصر جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اس میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس سورت کا ایک دوسرا نام بھی سورہ تودیع آیا ہے۔ تودیع کے معنی ہے رخصت کرنے کے لیے۔ اس سورت کے شان نزول میں بہت سارے احادیث مبارکہ آئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ نصر جو ہے یہ قرآن پاک کی آخری سورت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آخری سورت سے مراد یہ وہ آخری سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھی قرآن پاک کی کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں، مگر جو مکمل طور پہ نازل ہوئی وہ یہ صورت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی، اور ان 2 کے نزول کے آلموسٹ 80 ڈیز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ایک روایت میں اس صورت کا نزول غزوہ خیبر سے لوٹنے کے وقت کا بھی آتا ہے کہ غزوہ خیبر سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ مقاتل کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کے سامنے ایک بار یہ تلاوت فرمائی یہ صورت، تو بہت سے صحابہ اکرام اس میں تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہم بھی اس میں موجود تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس میں تو آپ کے وفات کی خبر دی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کی تصدیق فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد، آپ کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا اس فتح کے ساتھ، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو واپسی کا اشارہ کر دیا، اور کچھ ہدایات ہیں وہ انشاءاللہ جیسے ہم سورت پڑھیں گے اس میں آگے آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھو کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں جوک در جوک۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، پس تسبیح بیان کرو اپنے رب کی اور تعریف کرو اور معافی مانگو اس سے، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یہ مختصر سی 3 آیتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے شروع کیسے کیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی نصرت اور فتح اور کامیابی۔ سب سے پہلے علماء مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ جو فتح، جو کامیابی جس کی طرف اس صورت میں اشارہ کیا گیا ہے، یہ فتح مکہ ہے، اور اسی وجہ سے بعض علماء کرام نے کی رائے یہ ہے کہ یہ صورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور بعض کی رائے کہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس میں کہ جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح ہو جائے۔ فتح مکہ کو اتنی امپورٹنس کیوں دی گئی کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مائل سٹون بتایا کہ جب یہ ہو جائے تو تب کامیابی آپ کی ہے، جب فتح مکہ ہو جائے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے غزوات میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، جنگ بدر میں ہوئی تھی، اور بالکل لاجک کے اگینسٹ ان کی فتح ہوئی تھی۔ اتنے چھوٹے سے ایک ٹولی نے اتنے بڑے لشکر کو ہرایا تھا۔ غزوہ احد میں مسلمان غالب آئے تھے، حالانکہ بعد میں تھوڑے حالات بدل گئے، اور باقی جو غزوات تھے، غزوہ خندق میں اتنے بڑے لشکر کو ان نے واپس بھجوا دیا تھا۔
تو لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کو ہی کیوں ایک مائل سٹون چوز کیا کہ جب یہ ہو جائے اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح ہو جائے؟ تو اس میں علماء مفسرین اور مورخین فرماتے ہیں کہ فتح مکہ ایک ایسی فیصلہ کن فتح تھی کہ جب فتح مکہ ہو گئی اس کے بعد جو پورے جزیرۃ العرب تھا اس کے اوپر دین اسلام غالب آ گیا۔ جزیرۃ العرب میں جتنے بھی اعتبار سے ادیان تھے، خواہ وہ مشرکین ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں یا اور باقی جو بھی ہوں، مجوسی ہوں، ان سب کے نزدیک خانہ کعبہ کی ایک عظمت تھی۔ جو مکہ تھا، مکۃ المکرمہ، ان سب کے نزدیک ایک عظیم الشان جگہ تھی، ایک پاک جگہ تھی۔ وہاں پہ لوگ حج کے لیے آتے تھے، اس وجہ سے وہاں پہ جو تجارت تھی وہ بہت زیادہ فلورش کر گئی تھی۔ تو وہ ایک دینی اعتبار سے کچھ لوگوں کا سینٹر تھا، اس کے علاوہ ایک بزنس کے اعتبار سے ایک بہت بڑا سینٹر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے نامزد کیا کہ جب وہاں فتح ہو جائے گی، جب فتح مکہ ہو جائے گی، اللہ کی نصرت آ جائے گی اور فتح مکہ ہو جائے تو آپ سمجھ لینا کہ اب دین اسلام غالب آ گیا۔ دوسری وجہ جو علماء مفسرین نے یہ فرمائی کہ بہت سارے ایسے قبائل تھے جزیرۃ العرب میں جو آؤٹسکرٹس میں تھے، چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، یا بہت سارے ایسے لوگ تھے جو دین اسلام کی حقانیت کو سمجھتے تھے لیکن ان کے اندر اتنا جذبہ نہیں تھا، ان کے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ وہ اٹھ جائیں اور دین اسلام قبول کر لیں۔ وہ کیوں؟ کہ ان کو لگتا تھا کہ جو مکۃ المکرمہ ہے وہاں کے جو متولین ہیں ابھی بھی وہ دین اسلام کے دشمن ہیں، اگر ہم دین اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بیریئر بنا ہوا تھا ان سب لوگوں کے لیے جن کے اوپر دین کی حقانیت تو واضح ہوئی تھی مگر وہ کھل کر اس دین کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ کیوں؟ کہ وہ سمجھتے تھے ہماری دشمنداری بڑھ جائے گی اور ہم کمزور ہیں، ہم دشمن کا سامنا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے اس فتح کو یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب یہ ہو جائے گا تو یہ سب لوگ، ان سب کے سامنے سے جو بیریئر ہے دین اسلام میں آنے کے لیے وہ ختم ہو جائے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح آپ کو نصیب ہو جائے، آپ کو فتح مل جائے تو آپ دیکھیں گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ، آپ دیکھیں گے لوگوں کو، يَدْخُلُونَ، وہ داخل ہو رہے ہیں، فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ ہم تاریخ میں سنتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ کسی ایک شخص نے ایمان لے آیا، کوئی 2-4 افراد ایمان لے آئے، 10-12 افراد نے ایمان لے آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ جب یہ فتح آپ کو حاصل ہو جائے گی، فتح مکہ، اس کے بعد فوج در فوج آپ دیکھو گے لوگ اللہ کے دین میں آ رہے ہیں، یعنی بڑے بڑے قبیلوں کے اعتبار سے، گروپس کے اعتبار سے لوگوں کو آپ دین میں داخل ہوتا ہوا دیکھو گے۔ چنانچہ فتح مکہ کے اگلے سال یعنی 9 ہجری میں اتنے وفود آئے کہ اس سال کا نام ہی رکھ دیا گیا عام الوفود۔ عربوں میں ایک طریقہ کار تھا کہ ہر سال کو اس اعتبار سے جانا جاتا تھا جو کوئی بڑا کام اس سال میں ہوا ہو۔ فار ایگزامپل ہم سیرت میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سال میں پیدا ہوئے؟ عام الفیل میں پیدا ہوئے، اس سال پیدا ہوئے جس سال ایلیفنٹس کا واقعہ پیش آیا۔ تو کسی بڑے ایونٹ سے وہ سال کو یاد رکھتے تھے۔ تو 9 ہجری میں اتنے وفود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دین اسلام میں داخل ہوئے کہ اس سال کا نام ہی عام الوفود رکھا گیا، کہ یعنی وفد آنے کا سال، جس سال میں وفود بہت زیادہ آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دین میں داخل ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری روایات میں بہت سارے وفود کے بارے میں آتا ہے، جس طریقے سے ایک وفد کے بارے میں آتا ہے کہ یمن سے 700 افراد ایک ساتھ آئے اور پورے راستے میں وہ اذانیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آئے اور مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین اسلام میں داخل ہوئے اور بیعت ہوئے۔ تو یہ اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں کہ جب آپ دیکھو کہ لوگ بڑے بڑے گروپس کے اعتبار سے دین اسلام میں داخل ہو جائیں تو تب کیا کیجئے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس تسبیح بیان کیجئے اور تعریف کیجئے، حمد کیجئے اپنے رب کی، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے معافی مانگیے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دم سے بظاہر ٹاپک کو چینج کیا۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ ایک خوشخبری سنا رہے ہیں کہ دین اسلام غالب آئے گا، جس مکہ سے آپ کو ایک وقت میں نکالا گیا تھا اس مکۃ المکرمہ پہ آپ فاتح ہو کے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خوشخبری کہ ایسا نہیں ہے جبرن جاؤ گے، جزیرۃ العرب ان پرٹیکولر اور پوری دنیا کے اندر جوگ در جوگ دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ لیکن اچانک سے اللہ تعالیٰ آتے ہیں، اب سیدھے پرسن ٹو پرسن اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہیں، کیا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، ان کے ذریعے سے ہم سب کو تعلیم دی جا رہی ہے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجیے۔ اللہ کی تسبیح بیان کیوں کیجیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس عظیم الشان کام کے لیے چنا۔ اللہ کا دین تو غالب آ کر رہنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین تو ہر باطل دین پر غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عظیم الشان کام کے لیے چنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ کو اس عظیم الشان کام کے لیے چنا، تو فسبح، اس اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، بحمدی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ وہ کیوں کہ انسان اپنی ذات سے کوئی کام نہیں کر سکتا، ہر چیز پہ الٹیمیٹ اتھارٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، الٹیمیٹ کنٹرول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعریف کیجیے اللہ کی کہ جس اللہ نے آپ کی نصرت فرمائی اور اس کام میں آپ کے لیے آسانی کی، واستغفرہ، اور اللہ سے معافی مانگیے۔ وہ کس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا حق انسان ادا کر ہی نہیں سکتا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیے، یا اس پورے سفر کے دوران کسی سے کوئی کوتاہی، کوئی کمی، کوئی لغزش ہو گئی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیے، انہ کان توابا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مختصر سی صورت میں ایک جزیرۃ العرب میں ایک بہت بڑے ریلیجو پولیٹیکل اعتبار سے بہت بڑے ایونٹ کو ایڈریس کیا، اس کے بعد لوگوں کے اندر ایک ریولوشن کو ایڈریس کیا، اور آخر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شخص کو، یعنی مخاطب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ان کے ذریعے سے ہر ایک شخص کی انڈیویجولیٹی کو ایڈریس کیا۔ تو تین چیزیں یہاں پہ غور کرنے کی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سوشو ریلیجو پولیٹیکل اعتبار سے خانہ کعبہ پہ مسلمانوں کی اور دین اسلام کی فتح کو ایڈریس کیا کہ یہ ایک ایسی فتح ہے جو فیصلہ کن فتح ہوگی، جو دین اسلام کو آئندہ آنے والے ٹائم کے لیے ہمیشہ کے لیے جزیرۃ العرب میں ان پرٹیکولر اور پوری دنیا کے اندر ان جنرل غالب کر دے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اعتبار سے یہ کیا کہ لوگوں کے اندر جو میجورٹی آف دا لوگ ہیں اس علاقے میں، یا جو وفود ہیں میجورٹی جو آپ کے پاس آتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ اللہ کے دین کے آگے سر تسلیم خم کریں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انڈیویجولز کو ایڈریس کیا کہ جو لوگ اس محنت میں لگے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، جب آپ یہ چیزیں ہوتا ہوا دیکھو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ مختصر سی 3 آیات تھی سورت کی۔ آخر پہ ایک تھوڑی سی کرونالوجی پہ اگر ہم غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس صورت میں جو پیغام دیا ہے، جو جن چیزوں کی طرف انسان کی عقل کو، انسان کی کنسرن کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں، آج کے زمانے کے اعتبار سے دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان پہ دین کی محنت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے انسان کے پاس وسائل رکھے ہیں، اور ہر انسان اپنے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنے انٹرسٹ کے اعتبار سے اللہ کی دین کی محنت میں لگا رہتا ہے۔ تو اپنے اوپر ان آیات کو اپلائی کر کے اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جب انسان اللہ کی دین کی خدمت میں لگتا ہے، انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی محنت میں لگتا ہے، تو جو انسان خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی دین کی محنت کرتا ہے، جو انسان صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے اللہ کی دین کی محنت کو کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نصرت فرماتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو انشاءاللہ ان قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت آتی ہے اور وہ انسان اپنے مشن میں کامیاب ہوتا ہے۔ وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، انسان کا کام اتنا ہے کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی دین کی محنت کو کرتا رہے۔ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی نصرت آتی ہے اور انسان کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور پھر انسان دیکھتا ہے کہ جو میری محنت تھی، جو میں لوگوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقانیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی امپورٹنس ان کی دلوں میں جگانا چاہ رہا تھا، تو لوگوں پر حق واضح ہو گیا اور لوگ دین کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ تو یہ ایک دینی اعتبار سے انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ جس مشن کو لے کر میں کھڑا ہوا، جس محنت کو لے کر میں کھڑا ہوا، لوگوں کے دلوں میں حق بات راسخ ہو گئی، لوگوں کے دلوں میں جو حق واضح ہو گیا اور وہ دین کی طرف ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے لگے ہیں۔ لیکن اس وقت میں ایک بہت بڑا خدشہ یہ رہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کامیابی کا ذریعہ سمجھ بیٹھے
کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، یہ میرا کمال ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طبقے کے لیے جو دین کی محنت کو اپنا ایک فریضہ سمجھتا ہے، اس طبقے کے لیے جو دین کی محنت کو کرنا اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے، کچھ نصیحتیں فرمائی۔ کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، سب سے پہلے تسبیح بیان کیجیے اللہ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کیجیے۔ کیوں؟ کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے، دنیا کے اندر بے شمار انسان ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تم کو چنا اپنی دین کی خدمت کے لیے۔ فسبح بحمدی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا دین کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وداؤٹ کسی کی مدد کے، کسی بھی انسان کی مداخلت کے بنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کو پوری دنیا پہ غالب کر دیں گے۔ لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کام کے لیے نامزد کرتے ہیں، اپنے بندوں کو اس کام کے لیے چنتے ہیں تاکہ ان کی نجات کا راستہ بن جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کیجیے اور واستغفرہ، اور اللہ سے معافی مانگیے۔ کہ انسان اپنے اعتبار سے جتنا بھی پرفیکشنسٹ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ادا کبھی نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے اعتبار سے دین پہ جتنی بھی محنتیں کرے، جو حق ہے دین کی محنت کا، جو حق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کا، جو حق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف کرانے کا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کرانے کا، وہ انسان حق ادا کبھی نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ کس چیز کی معافی مانگیے؟ کہ اللہ ایک تو اپنی ذات سے، جو انسان سے اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، ان کے اعتبار سے معافی مانگیے۔ دوسرا، جو انسان اللہ کے دین میں محنتیں کرتا ہے، ان کا حق ادا نہ ہو سکنے کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگیے کہ میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں جتنی استطاعت ہے، اللہ اگر اب بھی کوئی کمی پیشی ہے اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبری بشارت بھی دی کہ بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت سے امیدوار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی محنت میں لگے رہنا ہے، یہی ایک مومن کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس صورت کے بارے میں چند احادیث مبارکہ جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف پہ اس صورت کا کیا امپیکٹ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس صورت کی نزول کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بھی نماز پڑھتے تو یہ دعا ضرور پڑھتے تھے، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نزول کے بعد اٹھتے بیٹھتے جاتے آتے ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور فرماتے تھے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اس چیز کا، اور دلیل میں یہی صورت نصر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظیم الشان شخصیت جن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام پچھلی اور اگلی لغزشیں معاف فرما دی تھی، اور گناہوں کے اعتبار سے ہم جانتے ہیں انبیاء علیہ السلام معصومین ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتے، تو ان کی لغزشیں بھی اللہ نے معاف فرما دی تھی، لیکن وہ بھی اتنی کثرت سے استغفار کو لازم پکڑ لیا انہوں نے اس صورت کے نزول کے بعد۔ اسی طریقے سے روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں 70 یا 100 مرتبہ دن میں استغفار پڑھتا ہوں۔ تو یہ ایک اشارہ اور ایک سبق تمام ایمان والوں کے لیے ہے کہ ہر ایمان والے سے کسی نہ کسی درجے میں گناہ ہوتے رہتے ہیں، کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ جس طرح ایک حدیث پاک مفہوم میں آتا ہے نا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، کہ ہر بنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ گناہ گار ہیں، اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرف ایک انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کی کثرت کیا کرو۔ استغفار کے لیے اب ایک انسان بہت ہی زیادہ وہ سیلف کانشیس ہے، اور وہ اس چیز کو کلیم کرتا ہے کہ مجھ سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس حق ادا کرنے میں جو کوتاہی ہے اس اعتبار سے اللہ سے معافی مانگا کیجیے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر لازم پکڑے، انسان استغفار کی کثرت کیا کرے، ہر وقت صبح اور شام انسان استغفار کی کثرت کیا کرے۔ اور استغفار کے قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں بہت سارے برکات اور فضائل آئے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی محنت کو اپنی زندگیوں کا مقصد بنائیں، اور اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کو اپنا مقصد بنائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہم سے ہوتی ہیں ان پہ مستقل طور پر اور مسلسل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری گناہ غلطیاں اور لغزشیں معاف فرمائیں، اور ہم کو دنیا اور آخرتی کامیابی عطا فرمائیں۔ آمین۔